السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الحجر کی آیت نمبر 41 سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ھذا صراط علی مستقیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ راستہ مجھ پر یا میری طرف بالکل سیدھا ہے، یعنی اس سے پیچھے شیطان کی بات ہو رہی ہے کہ جب شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور اس نے ان کی عظمت اور ان کی علمی فوقیت کا انکار کیا اور تکبر کرتے ہوئے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، تو اللہ نے اس کے اوپر لعنت فرما دی۔ تو اس نے توبہ کرنے کی بجائے اکڑ اور غرور اختیار کیا اور نافرمانی کا رستہ اپنایا اور ضد میں آ گیا، ضد لگا لی اس نے اور کہنے لگا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا لیکن ان میں سے مخلص بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی خلوص یہ میری طرف بالکل سیدھا پہنچا دیتا ہے، یعنی یہی ایک رستہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے کا کہ اللہ کے حکموں کے مطابق عمل کیا جائے اور اس کے اندر خلوص ہو۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ ایک شخص عمل تو ظاہراً دین کے مطابق کر رہا ہے، یعنی نماز پڑھ رہا ہے، نماز کا رکوع سجود قیام سنت کے مطابق کر رہا ہے، اس کے اندر جو کچھ پڑھ رہا ہے وہ بھی سنت کے مطابق ہے، ٹھہر ٹھہر کے بھی پڑھ رہا ہے، وضو بھی اس نے صحیح کیا ہے، لیکن اس میں خلوص نہیں ہے۔ وہ کسی اور مقصد کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، کاروبار کے لیے یا خوشحالی کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے یا کسی کو دکھانے کے لیے، تو اس کی وہ نماز اس کو اللہ کی طرف نہیں پہنچائے گی۔ اسی طرح زکوٰۃ، صدقات، خیرات، جتنے بھی قولی فعلی اور یعنی مال کے لحاظ سے جتنے بھی اعمال ہیں، جتنی بھی عبادات ہیں، اگر ان کے اندر نیت مخلص نہیں ہے، انما الاعمال بالنیات، اگر خلوص نہیں ہے، نیت درست نہیں ہے، تو وہ اللہ کی طرف جانے والا رستہ ہی نہیں۔ فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے بندے جو ہیں نہیں ہے تیرا ان کے اوپر کوئی غلبہ، الا من اتبعک من الغاوین، مگر جو شخص تیری پیروی کرے گا گمراہوں میں سے، یعنی جو گمراہ لوگ تیرے پیچھے لگیں گے، تیرا کہنا مانیں گے، تیرے مطابق کام کریں گے، تیری خوشی کو مد نظر رکھیں گے، اللہ کی ناراضگی کا خیال نہیں رکھیں گے، ان کے اوپر تیرا غلبہ تو ہو سکتا ہے، لیکن جو میرے بندے ہیں ان کے اوپر تیرا غلبہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی ہے اور وہ مسلمان ہو گیا۔ تو احادیث کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان پر شیطان حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب اس کو رد کر کے مثلاً سستی چھوڑ کر نماز پڑھتا ہے، خواہشات چھوڑ کے صدقہ و زکوٰۃ دیتا ہے، اسی طرح اس کے اندر ایک خواہش پیدا ہوتی ہے جو غیر اسلامی ہے لیکن وہ اس کو کاٹ دیتا ہے اور اسلام کے مطابق کام کرتا ہے، تو اس کی ہر نیکی کی وجہ سے اس کا شیطان کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ بالکل یعنی بے طاقت بے قوت ہو جاتا ہے۔ لیکن جب انسان اس کی مرضی کے مطابق کام کرتا جاتا ہے تو وہ طاقتور ہو جاتا ہے اور انسان کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، اور وہ اتنا بڑا اور اتنا قوت والا ہو جاتا ہے کہ پھر وہ بعض اوقات وضو کر کے بھی نماز نہیں پڑھتا، نماز شروع کر کے بھی اس کی نیت خالص نہیں ہوتی۔ تو اس لیے سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص کریں اور اس کے نبی کے بتائے ہوئے رستوں کے مطابق ہم چلیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور بے شک جہنم ضرور ان سب کے وعدے کی جگہ ہے۔ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، اس کے 7 دروازے ہوں گے۔ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ، ہر دروازے میں سے ان کے لیے حصہ ہوگا تقسیم کیا گیا۔ ابواب یہ باب کی جمع ہے، یعنی جو گناہ گار ہیں وہ پھر صرف ایک گناہ نہیں کرتے بلکہ ان کے اندر آہستہ آہستہ بہت سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ جب ایک شخص نماز چھوڑتا ہے تو پھر وہ خیانت بھی کرتا ہے، بے ایمانی بھی کرتا ہے، دغا بھی کرتا ہے، فریب بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اور بھی بہت سے کام کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھ سکتا کہ میں نے بس صرف ایک نماز ہی چھوڑنی ہے، باقی میں نیکی کے کام کروں گا، یا میں نے صرف فلاں نیکی چھوڑنی ہے باقی میں سے نہیں۔ پھر آہستہ آہستہ اس سے سارے کام چھوٹتے جاتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ ساری برائیاں اس میں آ جاتی ہیں۔ تو اس لیے فرمایا
لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُوم، یعنی مجرمین جو جہنم کے 7 دروازوں سے داخل کیے جائیں گے تو ہر دروازے سے ان کے جرم کی سزا ان کو ملے گی، یعنی کسی طرف سے غیبت کی، کسی طرف سے جھوٹ کی، کسی دروازے سے بے نمازی کی، اس طرح سارے گناہوں کی سزا ان کو اس کے گناہوں کے مطابق ملے گی۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک پرہیزگار باغات اور چشموں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی جہنم کا ذکر کر کے اپنے بندوں کو نا امید نہیں کرتے، بلکہ اپنی رحمت کا ذکر ضرور فرما دیتے ہیں۔ متقین، یہ متقی کی جمع ہے۔ اسی طرح جنات، یہ جنہ یا جنو سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے چھپا لینا، یعنی اتنے گھنے باغ کہ زمین چھپ جائے۔ عیون، یہ عینن کی جمع ہے کہ یعنی چشمے، تو اس میں یعنی اتنے گھنے باغ ہوں گے اور ان میں چشمے بھی ہوں گے۔ ادخلوها بسلام آمنین، داخل ہو جاؤ اس میں سلامتی کے ساتھ امن والے، یعنی سلامتی بھی ہے کہ کسی قسم کا خوف، نقصان، موت، بیماری، یہ چیزیں نہیں ہیں، اور امن یعنی بے امنی نہیں ہے، لڑائی جھگڑا فساد پریشانی، ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ جنت کے لوگوں کو بچا لے گا۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، اور کھینچ لیں گے ہم ان کے سینوں سے کینہ، ان کے دلوں سے کینہ۔ اخواناً، بھائی بھائی، علی سرور متقابلین، یہ سریر ان کی جمع ہے، یعنی تختوں کے اوپر، جڑاؤ کی ہوئی چارپائیوں کے اوپر، ایسے خوبصورت اور مزین بیڈ جن کے اوپر وہ متقابلین ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یہاں قابل توجہ ہے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ، ان کے سینوں سے، فی قلوبہم نہیں کہا، کیونکہ دل کے اندر انسان کے گناہ اور نیکی دونوں میں سے ہی ایک چیز ہوتی ہے، یہ باقی سب چیزیں یہ انسان کے سینے کے اندر ہی ہوتی ہیں اور یہ دل کے اندر داخل نہیں ہوتی۔ فرمایا لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، نہ ان کو اس میں تھکاوٹ پہنچے گی اور نہ ہی وہ اس سے نکالے جائیں گے۔ یعنی دنیا میں کئی ایسے فنکشن ہوتے ہیں جو بہت خوبصورت اور اچھے ہوتے ہیں، دل کو بڑے بھلے لگتے ہیں، لیکن اس کو اٹینڈ کرنے والے تھک جاتے ہیں، پاؤں دکھنے لگتے ہیں، آنکھیں دکھنے لگ جاتی ہیں، جسم درد کرنے لگ جاتا ہے۔ لیکن جنت کی رعنائیوں میں اور وہاں کی نعمتوں میں انسان کو تھکن نہیں ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ دنیا میں اگر کوئی مثال کے طور پر سیر و تفریح کے لیے بھی جاتا ہے تو ایک مخصوص مدت کے بعد واپس لوٹ آتا ہے۔ جنت میں یہ چیز نہیں ہوگی، وہاں کی نعمتیں اور وہاں کی آسائشیں ہمیشہ کے لیے ہوں گی۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو خبر دے دو کہ بے شک میں ضرور بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میں بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہوں۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور بے شک میرا عذاب دردناک قسم کا عذاب ہے، یعنی اللہ کا غضب بھی ایسا ہے کہ پوری دنیا مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور اس کی رحمت بھی اتنی وسیع ہے کہ اگر وہ پھیلا دے تو ساری کائنات کو وہ وسعت دے سکتا ہے۔ تو دونوں چیزوں کا برابر تذکرہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول من نجات کیا چیز ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خوف اور امید کے درمیان رہنا، کیونکہ صرف خوف ظالم سے ہوتا ہے اور صرف امید بے کس اور مجبور اور کمزور سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ ظالم ہیں اور نہ ہی بے کس، مجبور اور کمزور ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ عزیز حکیم ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے، قوت والا ہے۔ تو اللہ سے انسان کو گناہ کرتے ہوئے ڈرنا چاہیے اور نیکی کرتے ہوئے اجر اور ثواب کی امید رکھنی چاہیے۔ دونوں چیزوں کے درمیان رہنے کا نام ہے نجات۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، اور ان کو خبر دے دو ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی۔ اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا، جب وہ اس پر داخل ہوئے تو انہوں نے کہا، یعنی جو فرشتے تھے انسانی شکل میں، کہ سلام، انہوں نے سلام کہا۔ قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک ہم تم سے ڈرتے ہیں، ڈرنے والے ہیں، یعنی یہ پہچان نہ سکے کیونکہ انبیاء عالم الغیب نہیں ہوتے۔
تو یہ پہچان نہ سکے کہ یہ فرشتے ہیں، بلکہ ان کو اجنبی سمجھتے ہوئے فرمایا کہ میں ہم تمہیں نہیں پہچانتے۔ قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم، انہوں نے کہا کہ نہ ڈرو، بے شک ہم خوشخبری دیں گے آپ کو ایک علم رکھنے والے بیٹے کی، ابھی تک یہ بے اولاد تھے، تو فرشتوں نے کہا کہ ہم تو بیٹے کی بشارت دینے کے لیے آئے ہیں۔ قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبم تبشرون، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم مجھے خوشخبری دیتے ہو ایسی حالت میں ان مسنی الکبر کہ مجھے بڑھاپا پہنچا ہے، بس تم کس چیز کی خوشخبری دیتے ہو؟ انکار نہیں تھا، تعجب تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسی عمر میں بھی اور ایسی کمزوری میں بھی انسان کو صاحب اولاد کر دیتا ہے۔ قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین، فرشتوں نے کہا کہ ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں حق بات کی، بالکل برحق اور سچی بات کی، بس نہ ہو جاؤ تم نا امید ہونے والوں میں سے۔ قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے مگر گمراہ لوگ، یہ تو گمراہوں کا کام ہے اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا، میں گمراہ نہیں ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ نا امیدی یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے، بلکہ یہ تو کافر کی عادت ہے۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا ما خطبکم، کہ تمہارے آنے کا کیا مقصد ہے اے بھیجے گئے فرشتوں؟ جب انہوں نے دیکھا کہ فرشتے ہیں اور انسانی شکل میں ظاہری طور پر آ گئے ہیں تو ان کو اس بات کا خطرہ لاحق ہوا کہ فرشتے بغیر کسی مقصد کے نہیں آتے۔ انہوں نے پوچھا کہ تم کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، تو انہوں نے کہا کہ بے شک ہم بھیجے گئے ہیں مجرم قوم کی طرف، الا آل لوط، مگر آل لوط، انا لمنجوہم اجمعین، بے شک ہم ضرور نجات دے دیں گے ان سب کو۔ فرشتوں نے یہ بات واضح کر دی کہ ہم مجرم قوم کی طرف آئے ہیں، اور وہ قوم کون سی ہے؟ وہ لوط علیہ السلام کی قوم ہے، سوائے آل لوط کے، ان کے اور ان کے گھر والوں کے علاوہ جو مسلمان تھے۔ کہنے لگے کہ ہم ان سب کو نجات دے دیں گے۔ الا امرأتہ قدرنا انہا لمن الغابرین، مگر لوط علیہ السلام کی بیوی، بس تحقیق ہم نے اس کا اندازہ کیا ہے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے۔ الا امرأتہ قدرنا، لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں ہم نے اندازہ کیا ہے کہ بے شک وہ ضرور پیچھے رہنے والوں میں سے ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہلاکت لکھی ہے، کیونکہ وہ دلی طور پر ان کے ساتھ تھی۔ اور یہ بات قابل غور ہے کہ اگر کوئی ظاہری طور پر مسلمان ہو لیکن دلی طور پر وہ اس کا میلان کافروں کی طرف ہو اور وہ کسی مجبوری کی وجہ سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کافر ہی لکھا جائے گا، اس کی جو اندرونی حالت ہے وہی اللہ کے نزدیک مقبول ہوگی۔ فلما جاء آل لوط المرسلون، پس جب بھیجے ہوئے آئے آل لوط کے پاس، قال انکم قوم منکرون، تو انہوں نے بھی کہا کہ بے شک تم ناپہچان قوم ہو، لوط علیہ السلام نے بھی ان کو نہیں پہچانا کیونکہ وہ بھی غیب دان نہیں تھے۔ یہ پیچھے ذکر ہو چکا ہے کہ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سدوم کے علاقے میں نبوت کے فرائض انجام دینے کا حکم دیا تھا، لیکن ان کی قوم مردوں سے بدفعلی کرتے تھے۔ ہمارے بہت سے لوگ اس کو فعل لوط کہہ دیتے ہیں یا اس کو لواطت کے نام سے ذکر کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ غلط بات ہے۔ لوط علیہ السلام کا اپنا نام لوط تھا، تو لواطت کے معنی تو یہ ہوئے کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ، اس کی نسبت تو لوط علیہ السلام کی طرف ہو جاتی ہے، تو اس طرح نہیں کہنا چاہیے، بلکہ ایسے لوگوں کو سدومی کہنا چاہیے، سدومیت، کہ ان کے اندر سدوم کے رہنے والوں کی عادت ہے، اگر کوئی ایسی برائی کرتا ہے تو اسے لواطت نہیں کہنا چاہیے۔ قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون، جب انہوں نے پہچاننے سے انکار کر دیا تو فرشتوں نے بات واضح کر دی۔ یہاں مختصراً بیان کیا گیا ہے
ایک اور یعنی کئی مقام پر کئی انداز میں اس واقعہ کو بیان کیا گیا ہے کہ لوط علیہ السلام نے ان کا کافی لمبا چوڑا دفاع کیا، لیکن یہ نہ جان سکے کہ وہ فرشتے ہیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ انسان نہیں ہیں، فرشتے ہیں۔ تو فرشتوں نے یہ کہا کہ بلکہ ہم وہ چیز لے کر آئے ہیں جس میں یہ شک کرتے ہوئے جھگڑتے ہیں، یعنی یم ترون کا معنی یہ ہوتا ہے کہ شک کی بنا پر کسی سے جھگڑنا، یعنی یہ لوگ شک میں تھے اور جھگڑتے تھے کہ اگر تم عذاب کی ہمیں دھمکی دیتے ہو تو آتا کیوں نہیں، ہم وہ والا عذاب ان کے پاس لے کر آئے ہیں۔ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم تیرے پاس حق لے کر آئے ہیں اور بے شک ہم ضرور سچ بولنے والے ہیں۔ یعنی انہوں نے اپنی تصدیق کی کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور اللہ کا حکم لے کے آئے ہیں، اور یہ بالکل سچی بات ہے۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور لے چلو، فَأَسْرِ پس لے چلو اپنے اہل کو رات کے ٹکڑے میں، وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ اور ان کے پیچھے چلو، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ اور تم چلے جاؤ جہاں جانے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ قرآن مجید نے یہ کسی بھی مقام پر واضح نہیں کیا کہ ان کو کس مقام پر جانے کا حکم دیا گیا تھا، بس یہی کہا گیا کہ اس بستی سے نکل جاؤ اور محفوظ مقام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتا دیا گیا ہے وہاں چلے جاؤ۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، اور ہم نے اس قوم کی طرف یہ فیصلہ کر دیا، اس معاملے کا فیصلہ کر دیا کہ ان لوگوں کی جڑ صبح ہوتے ہی کاٹ دی جائے گی۔ یہاں مصبحین کا لفظ ہے اور آگے مشرقین کا لفظ ہے، یعنی سورج کے نکلتے وقت۔ تو ان دونوں میں تطبیق یہی ہے کہ ممکن ہے کہ سحری کے وقت ان پر یہ عذاب شروع ہوا اور دن چڑھنے تک وہ لوگ ختم کر دیے گئے۔ فرمایا وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ اور شہر کے لوگ خوش ہوتے ہوئے آئے کہ یعنی اس گھر میں مرد آئے ہیں، نوجوان لڑکے ہیں، تو ہم ان کو حاصل کریں گے اور ہم اپنی موج کریں گے۔ قَالَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ تو لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک یہ تو میرے مہمان ہیں، تم مجھے ذلیل نہ کرو، یعنی ان کے سامنے مجھے ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا اگر تم ان کو مجھ سے چھین کر لے جاؤ گے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ اور اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو، یعنی مہمان کی عزت یہ مسلمان کا شیوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مہمان کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور نبی علیہ السلام نے مہمان کی عزت کرنے کا حکم دیا اور ان لوگوں کی تعریف کی جو مہمان کی تکریم کرتے ہیں اور ان کی تواضع کرتے ہیں۔ تو سیدنا لوط علیہ السلام نے بھی اپنے مہمانوں کی تعظیم کرنے کے لیے اور ان کی عزت کو قائم رکھنے کے لیے یہ کہا کہ مجھے ذلت اور رسوائی میں نہ ڈالو۔ قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ لوگوں نے کہا کیا ہم نے تمہیں منع نہیں کیا جہان والوں کے بارے میں بات کرنے سے، یعنی تم کبھی مہمان کہہ کر ان کی حفاظت کرتے ہو، کبھی کسی طریقے سے، تو ان کے بارے میں تم خاموش کیوں نہیں ہو جاتے؟ یعنی ان کو اس بات پر انہوں نے ڈانٹ دیا اپنے نبی علیہ السلام کو کہ آپ لوگوں کی حفاظت پر کیوں مامور ہیں، اپنی حفاظت کر لو، بس یہی کافی ہے۔ قَالَ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں اگر تم ایسا کرنے والے ہو، یعنی اگر تم اپنی ایک خواہش کو، ضرورت کو پورا کرنے چاہتے ہو تو عورتوں سے نکاح کر لو۔ تو اتنی دیر میں جب یہ بحث چل رہی تھی اور وہ لوگ لوط علیہ السلام کے گھر کے اندر گھستے ہی چلے آ رہے تھے، بعض تفاسیر میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ انہوں نے ان کا دروازہ یا ان کی دیوار توڑ ڈالی یا توڑ ڈالنے کی کوشش کی، اور لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ کاش میرے پاس آج کوئی قلعہ ہوتا تو میں اس میں ان مہمانوں کو چھپا لیتا۔ تو فرشتے بول پڑے، کہنے لگے لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ تیری عمر کی قسم بے شک وہ اپنی بے ہوشی میں حیران پھرتے ہیں، یعنی یہ لوگ ایسے ہی رہیں گے اور آپ پریشان نہ ہوں۔ بعض تفاسیر میں یہ تفسیر اس کی گئی ہے کہ لَعَمْرُكَ کا مطلب
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم ہے کہ فرمایا کہ قوم لوط کی طرح مشرکین بھی اپنی بے ہوشیوں میں اسی طرح سرگرداں رہیں گے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، پس پکڑ لیا ان کو چیخ نے سورج نکلتے وقت، یعنی ایسے ہی کہا جاتا ہے کہ ان کے مہمانوں کا جھگڑا اور یہ سارا سلسلہ رات سے یا سحری سے شروع ہوا، بالآخر سورج کے نکلنے تک اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، پس ہم نے کر دیا اس بستی کے اوپر والے حصے کو اس کا نچلا حصہ، یعنی الٹا دی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور ہم نے ان پر برسا دیے کھنگری پتھر، یعنی نوکیلے پتھر جو بڑے سخت قسم کے ہوتے ہیں۔ یعنی اس قوم پر کئی طرح کا عذاب آیا۔ پہلے مہمانوں تک پہنچنے کی کوشش کرنے والوں کو اندھا کیا گیا، پھر کہ ان کے اوپر سے پتھر برسائے گئے، پھر ان کی بستی کو الٹا دیا گیا، اور ایک ان کے اوپر چیخ کا عذاب بھی آیا، یا چیخ کی وجہ سے ہی زلزلے کی یہ کیفیت پیدا ہوئی کہ یہ لوگ الٹ پلٹ ہو گئے اور ان کی بستی کو اٹھا کر الٹا کر کے پھینک دیا گیا۔ استغفر اللہ، اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ ان فی ذالک لآیات للمتوسمین، بے شک اس واقعہ میں ضرور بہت سی نشانیاں ہیں تاریخ دانوں کے لیے۔ متوسم یہ کہتے ہیں نشان لگانے والوں کو، یعنی ایسے لوگ جو تاریخ لکھتے ہیں، ان کے لیے ان آیات میں، ان واقعات میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور بے شک یہ بستی ضرور سیدھے راستے پر ہے، یعنی جب عرب کے لوگ تجارت کے لیے نکلتے تھے تو اس بستی کے پاس سے ہی گزرتے تھے۔ ان فی ذالک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس میں ضرور مومنوں کے لیے نشانی ہے۔ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور اگرچہ جھنڈ والے یہ بھی ضرور ظالم ہی تھے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، پس ہم نے ان سے بدلہ لیا۔ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، اور بے شک یہ دونوں بستیاں ضرور سیدھے راستے پر تھیں۔ تو یہ اصحاب الایکہ، یہ جھنڈ والے، یہ سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، جن کا جرم یہ تھا کہ وہ کم تولتے تھے اور کم ناپتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بھی ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان قوموں کے پیچھے چلنے سے بچائے اور ہمیں نیک لوگوں کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔